بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزار ہو گئیں، اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے، اور کھانے پینے میں درختوں کے پھل اور بارش کا پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ دنوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی کے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں آئے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے روزہ رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کانپنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہیں دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا، میں چھوٹے اور بڑے پر رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح قبض کرنے والا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا، آپ موت کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑ کے نیچے گیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو آ لینے دو، میں ایسے کچھ نصیحتیں کر لوں۔ اس پر ملک الموت نے کہا، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تاخیر کرنے کا حکم نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی اور اسی وقت آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت مریم فرمانے لگی، اللہ کی رضا یہ ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ جب روح قبض کر لی گئی، آپ اس حال میں تھی کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپسی پر دیر ہو گئی اور رات کو دیکھا کہ ان کی والدہ تنے سے ٹیکا لگائے بیٹھی ہے، تو آپ نے سمجھا کہ والدہ سن رہی ہے کہ سامنے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے۔ جب نہ اٹھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ والدہ کو جگا لینا بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ والدہ کے بالکل پاس گئے اور عرض کی کہ اے میری والدہ، اٹھیے، دیکھیے اندھیرا گہرا ہو چکا ہے اور یہ وقت تو آپ کی گریہ زاری کا ہے، کیا آج اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گی؟ آپ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے کہ آج ماں بڑی گہری نیند سو رہی ہے، اس لیے انہیں مزید اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ پھر محراب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ نہ کھایا۔ آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام اٹھیں اور ماں بیٹا دونوں مل کر کھانا کھائیں، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محراب کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے چہرے مبارک پر اپنا چہرہ مبارک رکھ کر بولا، ماں جی، رات بھی گزر گئی ہے، اب صبح ہو گئی ہے، نماز کا وقت بھی گزر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں کر کے رونے لگے۔ آپ علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر فرشتے اور پہاڑ بھی کانپ اٹھے۔ فرشتے بھی آسمانوں پر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں سے دریافت کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، اے پروردگار، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ پھر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی، اے عیسیٰ، اپنی ماں کے چہرے سے منہ کو ہٹاؤ۔ آپ علیہ السلام کی ماں اب اس دنیا سے پردہ کر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو عظیم اجر عطا فرمائے گا، تم کو صبر عطا کرے گا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے میرے رب، دکھ درد اور بھوک پیاس میں میرا غم گسار کون ہوگا؟ میری مدد کون کرے گا؟ لبنان کے جنگلی پہاڑ سے آواز آئی، اے روح اللہ، آپ کیوں اس قدر بے قرار اور پریشان ہوتے ہو؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا انیس چاہتے ہو؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو وہ پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں کی طرف چل گئے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکم،
یا بنی اسرائیل، ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہارے یہاں آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، میری والدہ سفر کے دوران وصول کر گئی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب مل کر میری ماں کو کفن دو اور اس کی جنازہ پڑھو۔ وہ لوگ کہنے لگے، پہاڑ پر تو بڑے بڑے بچھو اور سانپ ہیں، ہمارے آباء اجداد 3 صدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے، ہم کو وہاں جانے سے خوف اتار ہے۔ بنی اسرائیل کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمال 2 نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا، سلام کیا، انہوں نے بھی اسلام کا جواب پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں جوانوں سے بھی یہی درخواست کرنے لگے، میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہے، کیا تم لوگ میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یہ دونوں جوان میکائیل اور دوسرا اسرافیل ہے، اور یہ کفن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال اس سے خوب واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں ماں کے غم میں تھا، مجھے کسی بات کی سوچ بوجھ نہیں تھی، اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے کچھ باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے، السلام علیکم ماں جی۔ قبر سے آواز آئی، اے میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی، ماں جی، آپ کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، میں تو بہت ہی خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ پھر فرمایا کہ امی جان، آپ نے رب کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ پر بہت ہی خوش ہے، جس کی وجہ سے میں بھی بہت ہی خوش ہوں، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میری ماں، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جس نے تم کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سکتی نہیں گئی، اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے،